باتیں ہیں جو میں لے کر کے آیا ہوں۔ دوستو رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بابرکت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ 11 مہینے کے اوپر بھاری ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے، 11 مہینے کی عبادات ایک طرف، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ ایک طرف یہ پلڑا بھاری ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے، پورے مہینے یعنی 11 مہینے کے اعمال ایک طرف، آپ کا رمضان المبارک کا مہینہ ایک طرف، لیکن یہ پلڑا بھاری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہیں، میں انشاءاللہ میں پوری بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو میری بات سن رہے ہیں وہ مکمل سننے کی کوشش کریں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اگلا بندہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ دوستو میں سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا، جو ہماری بات سننے جا رہے ہیں وہ عمل کی نیت سے سنیں، بعمل کی نیت سے سنیں، اور یہ نہ سوچیں کہ جو باتیں کہی جا رہی ہے یہ یوں ہی کہی جا رہی ہے، زبان چھوٹی ہے لیکن بات بہت بڑی ہے۔ یہ سوچیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ زبان کس کی ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، بلکہ دیکھیں کہ اس زبان کے اندر میں یہ بات اللہ کی ہو رہی ہے۔ اللہ کی بات بڑا، اللہ بڑا، اللہ کی نبی کی ذات بڑی، اللہ کے نبی کی ذات اقدس بڑی، لیکن اللہ کے نبی کی بات بڑی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اللہ کے نبی کے جو صحابہ چاہنے والے ہیں ان کی ہستی بڑی، وہ بڑے، ان کی نصیحتیں بڑی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی تابعین تبع تابعین کی بات ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر ہمارے علماء اکرام کی باتیں میں لے کر کے آیا ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے کی چند باتیں جو میں آپ سب سے کروں گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے جو کمی میں بتانے جا رہا ہوں، رمضان کے چاند نظر آنے کے بعد لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ روزہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، کل سے روزے رکھی جائے گی۔ میرے بھائیو دوستو، لیکن یہ خوشی تو صحیح ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہے۔ خوشی کے غلطی کیا ہے؟ رمضان کے چاند نظر آنے کے بعد خوش ہونی چاہیے، یہ صحیح بات ہے۔ مغفرت والی رات شروع ہو گئی ہے، بابرکت والی رات شروع ہو گئی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ خوشی ان کے لیے صحیح اس لیے نہیں۔ رمضان کا مہینہ پاتا ہے، دن بھر کھاتے پیتے رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ پاتا ہے، دن بھر غیبت کرتے رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ پاتا ہے، دن بھر گانے سنتے رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ پاتا ہے، دن بھر بیہودہ باتیں کرنے پورے دن گزار دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ پاتا ہے، دن بھر جو ہے اپنے آپ کو کام کاج میں، اپنے آپ کو کاروبار میں کھپا دیتا ہے، بولتا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بولتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ طاقتیں نہیں ہیں جو میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، ہمارے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے میرے اندر، میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ ایسے لوگ بہانے بناتے رہتے ہیں، بہانے بنا کے پھرتے رہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ دوستو یاد رکھیں، دوستو یہ بہانہ صرف دنیا میں چل سکتی ہے، یہ بہانہ دنیا کے انسانوں کے اندر چل سکتی ہے، یہ بہانہ ہمارے سامنے چل سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بہانہ نہیں چلنے والی ہے، خداوند اقدس کے سامنے نہیں چلنے والی ہے۔ دوستو یہ بہانہ دنیا میں ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ موت کب آپ پکڑ جائے گی، کب آپ کو بلاوا آ جائے گا۔ دوستو اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ساری دوائیاں اکٹھے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، بہت ہی خراب ہے، جو کہ میں روزہ رکھوں گا، تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو دوپہر میں دوائیاں کھانا ہے، یہ آپ کو شام میں کھانی ہے، یہ آپ کو ناشتے کے بعد کھانی ہے۔ یہ دوائیاں کی بھی ڈھونگ رچا کے لوگ بھی روزے نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کام کاج میں اپنے آپ کو اتنے کھپا لیتے ہیں کہ اسے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے اور وہ روزہ بھی نہیں رکھ پاتا ہے۔ خاص طور سے میں پنجاب میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہوں گا کہ پنجاب میں جو لوگ کام کرتے ہیں، 12 مہینے 11 مہینے خوب کام کرتے ہیں، بے زبردست کام کرتے ہیں، لیکن رمضان کا خیال رکھیں یار، رمضان کا خیال رکھو میرے دوستو، رمضان مبارک کا خیال رکھو۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر کچھ روپے کم کما لو گے تو آپ کے روزے میں کمی نہیں آ جائے گی۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر چھٹی رکھ لو گے، رمضان مبارک کے مہینے میں اگر آپ اس مہینے میں کام نہیں کرو گے تو آپ کی روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ رمضان مبارک کے مہینہ بابرکت کا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینہ لینے کا ہوتا ہے، چھیننے کا نہیں ہوتا ہے۔ ارے رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارے غیر قوم کے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، اس مہینے کی برکت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو
ظالم ہوتا ہے اسے بھی فائدہ اللہ پہنچاتا ہے، جو دشمن ہوتا ہے، جو باغی ہوتا ہے، اسے بھی اللہ اس مہینے میں روزی دیتا ہے، اس مہینے میں عزت دیتا ہے، اس مہینے میں اسے اس روزی سے مال و مال کرتا ہے۔ دوستوں، میں پنجاب میں رہنے والوں کو، کسان لوگوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا، جو میرے بھائی دوستو عزیزو وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، میں نے وہاں کا حالات کو دیکھا ہے، میں وہاں خود گیا ہوں، میں وہاں خود رہا ہوں۔ دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ پاتا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، صبح تو اٹھتے ضرور ہیں جلدی، صبح فجر کے وقت سے پہلے وہ لوگ جگ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ فجر کی نماز ادا کر لیں، یہ توفیق نہیں ہوتی ہے سحری کھا کے روزہ رکھ لیں، یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اٹھ کر کے یہ تہجد کی نماز پڑھ لیں، لیکن اٹھتے ہیں میرے بھائیو دوستو، میں نے وہاں کے حالات کو دیکھا ہے، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کرتے انہیں فجر کی وقت داخل ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور تو اور میرے بھائیو دوستو، ناشتہ کھانے کے علاوہ اور جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو رمضان مبارک کے مہینے میں بڑے ہنستے کے ساتھ کہتا ہے آج کی کمائی الحمدللہ بہت ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیں دوستو، یہ کمائی کام نہیں آنے والی ہے، یہ پیسے مکانات کام نہیں آنے والی ہے، کام آپ کے اعمال صالحہ آنے والی ہے۔ اپنے اعمال صالحہ کو بناؤ اے پنجاب اور لدھیانہ ہریانہ والوں، جتنے لوگ کھیت اور کسان کے کام کرنے والوں، اپنے اوپر ظلم نہ ڈھاؤ، اپنے شریر کے اوپر ظلم نہ ڈھاؤ، کہ آپ کے شریر کے اندر میں جو طاقتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، اگر یہ ختم ہو جائے گی تو یاد رکھیں پھر آپ کے گھر کیسے چلے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم پنجاب نہ جائیں، ہم کھیتی باڑی کا کام کرنے نہ جائیں تو ہماری گھروں کا دیکھ بھال کون کرے گا، ہمارے گھروں کے روزی کیسے چلے گی، بلکہ ہمارے اوپر اتنے سارے قرض ذمہ داریاں ہیں، اس کو کون نبھائے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں، میں ان سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کی موت آ جائے، آپ کو بلاوا آ جائے اور آپ اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو پھر آپ کے گھر والے، آپ کے بوجھ، آپ کے قرض کون اتارے گا۔ یاد رکھیں دوستو، آپ ایک مہینہ اگر کم کام کر لیں گے، ایک مہینہ اپنے شریر کے اندر میں اپنے شریر کو اگر تھکاوٹی سے اگر روک لیں گے تو اگر روزے رکھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی تو آپ کا کیا روزی میں کمی آ جائے گی، یا آپ کی قرض یا آپ کی پریشانیاں زیادہ ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، یہ لینے والا مہینہ ہے، بلکہ دینے والا نہیں، اللہ چھینتا نہیں ہے مہینے میں، یاد رکھیں، روزے کو نہیں چھینتا ہے۔ ہاں، روزے کو چھیننے کے بارے میں بھی حدیث ہے، لیکن یہ مہینے کے بارے میں نہیں ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی شخص اگر جہاں کام کاج کو چھوڑ کے، یعنی کہ پورے 24 گھنٹے کی زندگی صرف اللہ کی عبادات کے لیے مختصر، یعنی کہ اللہ کی عبادات کے لیے پوری زندگی جو ہے وہ محض کر لے کہ ہم اپنی عبادات اللہ کی عبادات کے لیے کریں گے، تو پھر سوچیں، یاد رکھیں دوستو، پھر اللہ اس زندگی میں برکت دے دے گا، اور تو اور میرے بھائی، کہ آپ کی ارادہ ہی کافی ہو جائے گی اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، آپ کی بارگاہ میں آپ کی ارادہ ہی اللہ قبول کر لیں گے۔ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کر دکھائیں گے کہ فرشتے جاؤ فلاں شخص، میرے بندے 11 مہینے میرے قریب تک نہیں آتا تھا، لیکن یہ مہینے میرے لیے مقرر کر دیا ہے اپنی عبادات کے لیے، میری عبادات کے لیے اپنے لیے مقرر کر دیا کہ یہ مہینہ میں پورے مہینہ نماز پڑھوں گا 5 وقت کی پابندی کے ساتھ۔ پہلا نماز پڑھنا، دوسرا تراویح پڑھنا، دوسرا کیا ہے، تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور تیسرا کام کیا ہے، تہجد کے لیے، اور چوتھا روزہ مکمل پورے دن بھوکا رہنا، اللہ کی یاد میں، اللہ کی فکر، اللہ کی یاد اور اپنی فکر اور آخرت و جہنم کے لیے یہ آدمی مقرر کر لیا ہے اپنے وقت 24 گھنٹے، تاکہ میں اس سے زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکوں اور زیادہ سے زیادہ میں اپنے اعمال کو صحیح کر سکوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوستو، پنجاب میں رہنے والوں کے خاص یہ ہماری باتیں ہیں، یاد رکھیں، اگر آپ 11 مہینہ خوب کام کر رہے ہیں، میں کہوں گا کہ یہ مہینہ آپ چھٹی کر لیں، یہ مہینہ گھر میں رہ لیں، پورے مہینہ آپ کی بات 11 مہینہ، یہ مہینہ اتنی برکتیں لا دے گی اپنی زندگی میں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، یہ مہینہ اتنی خوشی لا دے گی، 11 مہینے کے اوپر بھاری پڑ جائے گا یہ مہینہ، یاد رکھیں، روزے میں اتنی برکتیں آ جائے گی،
اس مہینے کی بدولت، اس مہینے کی برکت سے آپ کا 11 مہینے میں اتنی ڈیولپ کر دے گا، آپ کبھی سوچ نہیں سکتے ہیں، آپ کبھی گمان نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی بابرکت کا مہینہ یہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ اگر آپ پوری چھٹی نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم اتنا کر لیں، کم از کم اتنا کر لیں کہ کچھ وقت جو ہے کچھ وقت آرام کے لیے نکال لیں، تاکہ آپ جب روزہ رکھیں گے، آپ جب سحری کرنے کے بعد کچھ دیر کام کر لیں، سحری کرنے کے بعد فجر کے بعد آپ چلے جائیں کام کاج میں اور جوہر تک کام کاج کر لیں، کچھ وقت آرام کے لیے دے دیں، تاکہ آپ کی جو شریر جو ہے آپ کو روزہ رکھنے سے آمادہ رکھے۔ یہ نہ کہ شریر تھکنے کے بعد کہ تم روزہ نہیں رکھ پاؤ گے، شریر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کل تم روزہ نہیں رکھ پاؤ گے۔ اگر آپ شریر سے کم کام لیں گے رمضان المبارک کے مہینے میں، یہی شریر اور یہی جسم آپ کو کہے گا کہ کل سے تو روزہ رکھ، روزہ رکھ، تو روزہ رکھ لے گا، تو روزہ رکھ لے گا۔ اگر یہ شریر ہی آپ کا تھکاوٹ رہے گی پورے دن کام کاج میں ایسے تھکا دو گے تو شریر آپ کے تیار نہیں رہے گا روزہ رکھوانے کے لیے۔ دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بابرکت کا مہینہ ہے۔ اگر 10,000 کی بجائے اگر آپ 5,000 بھی کما رہے ہیں تو بھی غنیمت ہے، اللہ کی ذات سے غنیمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے مہینے بھی اگر کام کرنے کے بعد 5,000 کا اگر جو 10 کمانے والا، جو 50 کمانے والا اگر وہ آدھا بھی کما رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھ کر کے میرے بھائیوں، میں تو کہوں گا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ مکمل چھٹی رکھیں اور مکمل عبادات میں جوڑ ڈالیں، مکمل عبادات میں۔ اگر چاہتے ہیں 11 مہینے ہم کامیاب رہیں، 11 مہینہ یہ مہینہ جو ہے میرا 11 مہینے کے اوپر بھاری پڑ جائے، یہ مہینہ 11 مہینے کے اوپر بھاری یہ پلڑا وزندار بن جائے، تو یہ مہینے میں عبادات میں کثرت لائیں، اپنے آپ کو کھپائیں اس مہینے میں کہ میں جو عبادات کر رہا ہوں یہ مہینے میں خالص اللہ کی ذات کے لیے کر رہا ہوں، خالص اللہ کی ذات کے لیے کر رہا ہوں۔ 11 مہینے میرا ایسے ہی گزر جاتی ہے، لیکن یہ مہینہ میں چاہتا ہوں کہ میری یہ مہینہ اللہ کی یاد میں